نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، آپ کی عمر مبارک 40 برس ہے، کہ اگر میرے لیے کوئی بہترین انتخاب ہو سکتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کے لیے، میری ذات کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنی بہن حضرت حالہ اور اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا آپ کے صاحب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آپ کے چچا حضرت عمر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ وہ نکاح کا پیغام مقبول ہوا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور مہر خود 500 دراہم مقرر کیا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر کوئی 5000 روپے یا 32 روپے اٹھانے ہیں، نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کا مہر تھا وہ 500 درہم، اور ایک درہم 2.975 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو 500 درہم جو ہے وہ مہر مقرر کیا گیا۔ اور مجھے اس وقت یہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی، اس پر تو جی وہ بلکہ تاریخ کی شاید پہلی نعت اگر وہ کہا جائے۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے اور اس بات کو انشاءاللہ العزیز جوڑیں گے، اور آج کی نشست میں ہم درود پاک سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر انداز سے ایک ہدیہ تبریک، کلہا عقیدت، جو بھی بساط ہماری ہم اس لائق نہیں ہے وہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم، اور یہ ہے رمضان کا سماں، اور ہم ذکر کر رہے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی تشریف فرما ہے، سالم بنی صاحب تشریف فرما ہے۔ سالم بھائی، آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ جو میری یادداشت میں کہ جو پہلا تعارف ہمارا ہوتا ہے وہ دینیات کی کتاب سے، جب خاص طور پہ چاروں کتب کا ذکر، انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ساتھ جب بڑے آسان لفظوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور یہ واقعات تو آپ کی یادداشت میں بھی ایسے ہی ہے؟ جب پڑھنا شروع کیا آپ نے تو اسی طرح وہی دینیات میں ہی آپ کی بھی میموری میں جو پہلا تعارف آتا ہے؟ سر تعارف تو وہی ہے جو پڑھا تھا، لیکن بات یہ ہے، میں جیسا بھی وقفے میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جب باتیں کرتے ہیں دین کی یا مذہب کی، یا کیا چیز آڑے آ جاتی ہے، مطلب کیا چیز، میں چاہتا ہوں کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی اسکالر، کوئی عالم فاضل قابل کوئی تو آ کے بتائے کہ آخر ہمارے بیچ میں یہ رکاوٹ ہے کیا، یہ پرابلم ہے کیا، کہ ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو فالو کر پاتے۔ ہم دن تو کتنے بڑے بڑے، وہ چاہے دینی دن ہو، چاہے وہ دن ہو جو ہمارے ملک، قوم، نسل کسی سے منسلک بھی نہیں ہے، اسے تو بڑے زور و شور پہ جا کر کے مناتے ہیں۔ وومنس ڈے کی چلے بات کر لیتے ہیں، بہت زور و شور پہ، لیکن ہماری وومنس کو چلنا کیسے چاہیے دین کے حوالے سے، ہم اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اچھا دین سے ہٹ جاتے ہیں، جس ڈے کو منا رہے ہیں اس حوالے سے پھر ہمارے یہاں آئے دن ہم یہ خبریں کیوں سنتے ہیں، جلا دی گئی، کاٹ دی گئی، مار دی گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں تو خود کنفیوز ہوں۔ اچھا آپ کا ویسے دل چاہتا ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ہو، امن کا، مطلب کچھ کوئی رستے سے نہ ہٹے، کوئی ٹھوکر نہ کھائے، آئیڈیل کنڈیشنز کی، کسی سے غرض نہ ہو، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں۔ جیسے آپ باہر جا کے، میں تو آپ کو سچ بتاؤں نور بھائی، ہم اسلامی ملک جا کے نہیں سیکھتے بہت کچھ، شاید کوئی ایک آدھ چیز سیکھ کے آتے ہوں، لیکن ہم جب ان ملکوں میں جاتے ہیں، یہ تفاوت جب آپ کو نظر آتا ہے، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور گناہگار کہتے ہیں، ادھر سے جو کچھ ہم سیکھ کر کے آتے ہیں۔ میں ایک بار حیران رہ گیا نور بھائی، ہم کافی دور پارکنگ سے اترے، کوئی بندہ ہوگا گورا جسے کہتے ہیں وہ والا، اور اپنی وائف ہوگی، گرل فرینڈ ہوگی، اس کا اللہ ہی جانتا ہے، اس نے دیکھا پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے، آپ یقین جانے ہم کافی فاصلے پہ تھے، وہ دروازہ کھولے کھڑا رہا وہاں پہ، مجھے اتنی شرم آئی ہے
اتنی شرم آئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو عبادت گاہوں سے، مساجد سے دھکے دیتے ہوئے ہم اندر گھستے ہیں اور دھکے دیتے ہوئے ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ میرا جو اتنی یہ ڈسکس کرنے کا مقصد اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو ڈسکس ضرور کریں، لیکن دین کے ساتھ ہم چل کدھر رہے ہیں، صحیح ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اس کو ڈسکس بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم صرف وہ میں نے شاید پچھلی بار بھی آپ کو شاید بتایا تھا، ایک منسٹر کا پروگرام تھا، تو جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے وہ آئے تھے ادھر ایک پروگرام میں، تو جب ان کو بلایا گیا اسٹیج پہ تقریر کے لیے تو انہوں نے جیسے تقریر کرنی شروع کی، جتنی خواتین بیٹھی تھی انہوں نے سر پہ دوپٹہ ڈال لیا کہ شاید کوئی یہ آیت پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا دین جو ہے نا یوں محدود ہو کر کے رہا ہوا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی زبان عربی ہے، وہ عربی میں ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں ویسے ہی آپ سے پوچھا تھا کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، جن کو عربی کا پتہ ہے ان کو پتہ لگ گیا ویسے نہیں؟ آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ میں تو وہ یہ بات کو ساتھ ساتھ رکھیں گے، اور آج آپ کی موجودگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اس ریئلٹی چیک کو بھی ذرا سمجھتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ وہ کیا انیبلٹیز ہیں ہماری، کیا مجبوریاں ہیں اور کیا بہانے ہیں۔ شاید مجھے ایک بات بتائیں، جی کتنا آسان ہے، اول ہونی نہیں چاہیے، میں بہت سخت خلاف ہوں خلا یا طلاق کے، میں یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس پہ ڈسکس کریں کیسی ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو تیسری اہم ترین چیز ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مرد کی یہ جرت کیسے ہے کہ آئے دن اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے، آئے دن وہ نشہ کر کے گھر میں آ رہا ہے، آئے دن وہ کوئی برا عمل کر کے آ رہا ہے، اور بیوی کے پاس واحد ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ بہت تنگ آ گئی ہے تو وہ کوٹ جائے گی اور خلا لے لے گی۔ یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی جائز شکایات ہیں تو ہمارے یہاں اس کے راستہ، اور میں تو کہتا ہوں کورٹ بہت دور ہے نور بھائی، بہت دور ہے، مسجد بہت قریب ہے۔ میں نے پاکستان میں شاید آپ نہیں گئے ہوں گے اتنی جگہوں پہ جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے وہاں اسپتال نہیں دیکھے، میں نے اسکول نہیں دیکھے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، انسان بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، مساجد وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہماری اگر مساجد کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے، اب اکثر لوگ سمجھتے ہیں میں شاید دین کے خلاف نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں سب سے پہلا قدم علاقے میں جھگڑا ہو، پھڈا ہو، مار پیٹ ہو، کمیونٹی سینٹر ہے، اس میں تو کوئی شک کا سوال ہی نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں، ہماری جو مجبوریاں ہیں اور وہ جو بہانے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ بات بھی ایک خاتون و ذات طے کر لینی ہوگی اور سمجھ لینا ہوگا کہ آپ جسٹیفائی جب کرنے لگتے ہیں، غلطی ہو، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس کو جب آپ جسٹیفائی کرنے لگیں پھر بات کچھ سے کچھ چلی جاتی۔ لیکن یہ جتنے پوائنٹس اٹھائے